بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں پہلے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہو چکا ہے۔ بہت سارے جو حلقے ہیں یا تحصیلیں جو ہیں وہاں پر مکمل رزلٹس آنا باقی ہیں۔ جتنے بھی رزلٹس آئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کو برتری حاصل ہے۔ یہ برتری کیوں کر جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہوئی؟ کیا وہ حالات تھے، کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو، حکمران جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ ان وجوہات پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب لحاظ علی صاحب۔ لحاظ صاحب، آپ سے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کچھ لوگ یہ جو تبدیلی ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام کو جو پذیرائی ملی ہے، اس کو افغانستان کے حالات سے بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو حالات وہاں پہ آئے ہیں اس کے اثرات یہاں پر، اور پھر یہ اثرات جو ہیں ظاہر ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ پھر جنرل الیکشن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایک گراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے جمعیت علماء اسلام نے اپنے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مولانا صاحب کی کیا ایسی حکمت عملی تھی کہ جس کی بنیاد پر اس کی جماعت کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی؟ بہت شکریہ فدادی صاحب، آپ نے کہا کہ حکمت عملی کیا تھی۔ ایک تو یہ کہ جمعیت علماء اسلام ہے، انہوں نے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 4.5 سال بلکہ 3.5 سال یا تو ہم کہہ سکتے ہیں 4 سال سے جمعیت علماء اسلام نے اپنے ورکر کو متحرک کیے رکھا۔ مولانا فضل الرحمان کا شمار ان لیڈرز میں ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سوات میں انہوں نے جلسہ کیا، دیر میں انہوں نے جلسہ کیا، ہم دیکھ سکتے ہیں جنوبی اضلاع کو انہوں نے متحرک کیا رکھا۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ پشاور میں شاید ہی فدادی صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم 1-1.5 مہینے بعد وہ کسی بڑے جلسے کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ تو عمومی طور پہ یہ تاثر جو ہے جمعیت علماء اسلام نے اپنے ورکر کو متحرک کیے رکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جمعیت علماء اسلام اپنے ورکر کو، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ورکر کو یہ سمجھایا کہ اس وقت حکومت کے خلاف جو ایشو یا حکومت کے خلاف اس وقت جو مومنٹم بن رہا ہے وہ صرف جمعیت علماء اسلامی اسے کیش کرا سکی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان جمعیت علماء اسلام کا ووٹ شاید اس وقت وہ اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکی، لیکن جو پی ٹی آئی مخالف ووٹ ہے فدادیل صاحب، وہ پی ٹی آئی مخالف ووٹ کو کیش کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ تو یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی دوسرا مرحلہ، دوسرا فیز بلدیاتی الیکشن کا، اس میں ظاہر ہے کہ وہ اضلاع بھی شامل ہیں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون کا کہا جاتا ہے کہ زیادہ وہاں پر ووٹ بینک ہے، جیسے کہ ہزارہ ڈویژن، جیسے کہ مالاکنڈ ڈویژن، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ فدادیل صاحب، یہ میں تھوڑا سا آپ کو الیکشن کے متعلق بتاتا چلوں۔ میں نے تقریباً 5 ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2001، پھر 2008، 2002، 2008، 2013 اور 2018 ان چاروں انتخابات جو ہے وہ یہ ہیں۔ یہاں پر اس کے موازنہ کر لیں تو ان چاروں انتخابات میں فدادیل صاحب جس سیاسی جماعت نے سینٹرل ڈسٹرکٹ سے کامیابی حاصل کی ہے، سینٹرل ڈسٹرکٹ سے میرا مراد جو ہے وہ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی اور مردان، جس سیاسی جماعت نے یہاں سے کامیابی حاصل کی انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ ایم اے میں جو اس وقت تھی انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی انہی اضلاع سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی اضلاع سے ان کو سپورٹ ملا، کسی حد تک جماعت اسلامی کی شکل میں انہیں دیر سے سپورٹ ملا، یہ ہوا ہوتا۔ پھر اگر آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے انہی اضلاع میں کامیابی حاصل کی اور پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کے دور میں بھی اگرچہ انہیں وہ واضح اکثریت حاصل نہیں تھی، انہیں جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کی ابتدائی طور پر حمایت حاصل کرنی پڑی، لیکن انہوں نے بھی سب سے زیادہ کامیابی سینٹرل ڈسٹرکٹ میں حاصل کی تھی۔ پھر 2018 میں دیکھ لیں، پھر تو پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہی الگ تھی، لیکن اس وقت جمعیت علماء اسلام نے ان سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کامیابی حاصل کی۔ پشاور کے متعلق میں بتاتا چلوں، 7 تحصیلیں ہیں اور 7 میں سے 5 تحصیلوں پہ جس میں میرا پشاور سب سے بڑی اس کی ہے جو میٹروپولیٹن گورنمنٹ کی، وہ انہوں نے حاصل کی۔ چارسدہ سے جمعیت علماء اسلام نے 2 نشستیں حاصل کیے۔
مردان سے انہوں نے 2 یا 3 نشستیں حاصل کی 5 تحصیلوں میں. سوابی سے انہوں نے حاصل کی. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوشہرہ سے وہ کوئی نشست حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. یہ وہ سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے کہ جس میں جمعیت علماء اسلام نے کامیابی حاصل کی ہے. ابھی آپ کا سوال جو ہے کہ کیا ہزارہ ڈویژن اور ملاکنڈ ڈویژن میں جو سیکنڈ فیز میں انتخابات ہوں گے اس میں کیا پوزیشن ہوگی. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں, شمالی اور جنوبی وزیرستان یہ 2 بھی انہی فیزز میں شامل ہیں, وہیں پر اس کی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اگر آپ غیر جماعتی انتخابات جب قبائلی اضلاع میں ہوتے تھے تو ان دنوں میں بھی شمالی اور جنوبی وزیرستان جو ہے وہ تواتر کے ساتھ کسی دوسری سیاسی جماعت کا نہیں, جمعیت علماء اسلام کا ہی مسکن رہا ہے. پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کرم, تو لوئر کرم جو ہے وہاں پر بھی پاکستان جمعیت علماء اسلام کی کامیابی پچھلی دفعہ بھی اسے حاصل ہوئی تھی. اب ہم دیکھ سکتے ہیں اورکزئی, تو اورکزئی میں تھوڑا سا JUI کا پلڑا جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں بھاری ہے. پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو ہزارہ ڈویژن ہے اور ملاکنڈ ڈویژن ہے, مسلم لیگ کسی حد تک ووٹ تو کاٹ سکتی ہے, لیکن مسلم لیگ کی آیا پارٹی کی ترجیحات میں بھی خیبر پختونخوا شامل ہے یا نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ اسی وجہ سے 64 تحصیلوں میں ابھی تک صرف 1 نشست پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے, 3 اور اس کی بنیادی وجہ یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کی بڑی وجہ یہ اور ہری پور سے جو ایک آزاد امیدوار تھا جس نے جیتا ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے. بنو سے ایک آزاد امیدوار نے جیتا ہے, وہ مسلم لیگ نون ضلع بنو کے صدر ہیں, پیر کمال شاہ. بالکل, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو اسی وجہ سے, لیکن مسلم لیگ کی ترجیحات بنیادی طور پر خیبر پختونخوا نہیں ہے. تو پھر پاکستان جمعیت علماء اسلام کی تو ترجیحات ہیں, لیکن میں آپ کو اب لوگ کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا تعلق سوات سے ہے, تو یقیناً وہ ملاکنڈ ریجن کے صدر بھی رہ چکے ہیں ابھی تک تھے. اسی مطلب کچھ عرصہ پہلے وہ جو تنظیم جو ڈیزالو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہوا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں پر جمعیت علماء اسلام نے اپنے کافی حد تک ووٹ بینک قائم کیے رکھے. وہاں پر جماعت اسلامی بھی جو اپر اور لوئر دیر میں ہے, جماعت اسلامی میں بھی کچھ سیٹ لے سکتی ہے. تو یہاں پر جمعیت علماء اسلام جو ہے محمود خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا, یعنی اس انتخابی عمل سے کچھ ہی دن پہلے. آپ نے دیکھا ہوتا سوات منگلور میں انہیں جلسہ کیا تھا. یہ جو جلسوں کی آپ نے بات کی, انتخابی عمل سے پہلے بھی یہاں پہ جو جلسے ہوئے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے, لیکن بلدیاتی انتخابی مہم میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ گہما گہمی رہی. یعنی جو بھی امیدوار تھے, جو بھی سیاسی جماعتیں تھیں, انہوں نے کم از کم ووٹر کو باہر نکالا, لیکن پھر بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. ٹرن آؤٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کی لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ بنیادی طور پر ان کی ترجیح, عام جو ووٹر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آزمائی گئی ہیں, اسی وجہ سے ان کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں سسٹم پر کچھ فرق نہیں پڑے گا, لیکن سسٹم پر فرق پڑتا ہے. JUI اپنے ورکر کو متحرک کر سکی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت JUI جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی. پاکستان تحریک انصاف اس حد تک کامیابی حاصل نہیں کر سکی, کیونکہ نمبر 1 پاکستان تحریک انصاف کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا, آج عمران خان صاحب نے بھی جو ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے امیدوار جو تھے وہ ناموزوں تھے, اس میں اقربا پروری ہوئی. آپ کو خود پتہ ہے کہ اس میں کس کس کو نوازا گیا تھا. دوسری بات ہے لحاظ صاحب کہ یہ جو کہا جا رہا ہے, کچھ افواہیں ایسی بھی ہیں کہ جی بہت بڑی سطح کے اوپر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, بہت بڑے بڑے عہدیداروں کا نام لیا گیا ہے کہ ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیا نچلی سطح پہ یہ الیکشن جو ہے اتنا سیریس لیا جا سکتا ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر بڑے عہدیدار جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے؟ نہیں, میں یہ اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ حکومت اس وقت اتر چکی ہے عام انتخابات کے لیے, 2023 کے انتخابات کے لیے, اور پھر ایسے وقت میں ڈرائیور کو تبدیل کرنا, شاید عمران خان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. گورنر کو تبدیل کریں گے تو شاید انہیں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا, لیکن وزیر اعلیٰ کو تبدیل کریں گے تو انہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سب سے مضبوط مہرہ ہے تو اس وقت شاہ فرمان صاحب ہی ہے, تو شاید وہ شاہ فرمان صاحب کے متبادل بھی ان کا کوئی مہرہ نہیں ہے. دوسری بات, آیا محمود خان صاحب کو ہٹائیں گے تو کسے لائیں گے؟ اس کے مقابلے میں جو امیدوار ہے عاطف خان صاحب ہے. گورنر شاہ فرمان میرا خیال ہے مہرہ نہیں ہے, وہ بساط بچانے والے بندے ہیں. نہیں, یہ جو گلیور ٹریول ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ بڑے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اسلام آباد والا بساط بچ جاتے ہیں تو وہاں پر شاہ فرمان کی حیثیت مورے والی ہو جاتی ہے. وہ بساط جو ہے وہ خیبر پختونخوا والی ہو تو اس میں وہ بساط بچانے والا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر اس کی حیثیت بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے.
आतिफ खान साहब, आपको ख़ुद पता है मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात से दो चार थी कि जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया था, बताया जाता है कि आतिफ खान साहब का जो आबाई हल्का और जहाँ पर उसकी यूनियन कौंसिल, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। तो आप ये तो हो सकता है ना लिहाज साहब कि MNAs के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, MPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन पार्टी वर्कर्स के या अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने टिकट होल्डर्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा या किसी दूसरे आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया। आपको पता है कि ये काम इमरान खान साहब 2018 में कर चुके हैं, जो सेनेट इलेक्शन में 20 MPs में उसमें ज़्यादातर ख़वातीन भी थी, लेकिन कई लोगों को आपको पता है कि जिसके नाम नहीं लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो हुआ था, ये इशू हुआ था, बोर्ड फैसला नहीं उस वक्त नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जान छुड़ाना चाह रही थी। अब उम्मीद और आज भी लोग कहते हैं कि बड़ा वो फैसला हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात थी और उन्हें लोग चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी कि लोगों को उनकी टिकट मिली, इसी वजह से लोगों का इशू था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इशू नहीं था इस वक्त। शायद वो वक्त नहीं है कि जिसके मुतालिक ये इस तरह का फैसला किया जा सके, लेकिन 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में ये बताता चलूँ कि 2023 में जो इंतखाबात होंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, कई अरकान कौमी असम्बली, कई अरकान सूबाई असम्बली को टिकट नहीं देंगे। ठीक, महंगाई बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा तहरीक इंसाफ की शिकस्त के हवाले से अगर बात, मेरे ख्याल में मेन फैक्टर यही रहा। जो पॉपुलर वोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हराने में सबसे जो मेन रीज़न था वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। लेकिन एक और चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने कोशिश भी की कि किसी न किसी तरीके से लोगों को बता सके कि ये पूरी ग्लोबल इशू है और ये, लेकिन शायद वो चीज़ ट्रिकल डाउन ना हो सकी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा बता दूँ, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से मेरी बात हो रही थी कुछ अर्सा कबल, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ साहब को अपने वक्त में बताया था, जब वो 2007-8 में उनके ख़िलाफ़ कंपेयर शुरू होने वाली थी, तो मैंने बताया था कि आप मीडिया से पंगा ना ले। उस वक्त आपको पता है कि खुद आप उस दौर में गुजर चुके, तो मीडिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था वहाँ पे। तो मैंने कहा था कि मीडिया से पंगे ना ले, लेकिन उन्होंने मीडिया से पंगा लिया और यही चीज़ उसके डबोने का सबब ठहरी। इस वक्त महंगाई मेन इशू है और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी इस मेन इशू पर काबू पाने में नाकाम हुई है। सही, बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगले व्लॉग्स में भी आपको इसी तरह के तबसरे मिलेंगे इंशाल्लाह। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, अपनी राय से भी नवाजिए। आपका बहुत शुक्रिया।